أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا یخفی علیہ شیء اس پر کچھ بھی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں. آسمان و زمین میں سے کچھ بھی اللہ تعالی پر پوشیدہ نہیں ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے، تمہاری صورت گری کرتا ہے رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. العزیز الحکیم، سب پر غالب اور نہایت حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں آیتوں میں عزیز اور ذو انتقام ہونے کی دلیل بیان فرمائی ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ خوب غالب اور بدلہ لینے والا ہے. تو اس کی علت اور وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان میں سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، لہذا اللہ کو غلبہ حاصل ہے اور کوئی چھپ نہیں سکتا، تو اللہ سب سے انتقام لے لے گا. اسی طرح اس صورت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی وجہ ان آیات میں ہے. دعویٰ ہے صورت کا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. اور اگلی تقریباً 83 آیات اسی دعوے کی تصدیق اور اس کے دلائل سے بھری ہوئی. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی ہر بڑی چھوٹی ظاہر پوشیدہ ہر چیز کا علم ہے، حالانکہ وہ عرش معلیٰ پر ہے. عرش پر ہونے کے باوجود زمین کی چھوٹے سے چھوٹی، بڑے سے بڑی، ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا اور کون ہے جو معبود برحق ہو سکتا ہے؟ پھر اگلی آیت میں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو شکم مادر میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے، تمہاری شکلیں صورتیں بناتا ہے. اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دعوے کا اثبات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا وہ ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا، ان کی شکلیں صورتیں بناتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کے بارے میں تم اے عیسائیوں یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کا بیٹا ہیں یا تین میں سے تیسرا ہیں، یہ جو ان کے عقیدے ہیں عیسائیوں کے، ان پر اللہ تعالیٰ نے زد لگائی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، وہ بھی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی بھی شکل و صورت اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی ہے. تو وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی شکلیں صورتیں بناتے ہیں، اچھی یا بری. خوبصورت
کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے. اور اس طرح کی مختلف شکلیں بنا کے اللہ تعالیٰ نے جہان کو رونق بخشی ہے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. یہ جو اختلاف ہے رنگوں کا، شکلوں صورتوں کا، یہ اس جہان کی خوبصورتی ہے، اور یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو ڈانٹنا پڑے تو لا تضرب الوجہ، چہرے پہ نہیں مارنا، ولا تقبح، برا نہیں کہنا، کبھی برے چہرے والی بد صورت اس کو نہیں کہنا، ولا تہجر الا فی البیت، اور ناراض ہو کے گھر سے باہر رات نہیں گزارنا. اس کو اکیلا چھوڑو لیکن خود گھر میں ہی رہو. تو یہ چہرے صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کرتا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. مذکر مؤنث، نر یا مادہ، رنگتیں سیاہ، سرخ، سفید، گندمی جیسی بھی. اسی طرح کسی کو ناقص الخلقت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کسی کو تام الخلقت پیدا کر دیتا ہے. کسی میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب رہ جاتا ہے اور کوئی بالکل صحیح سلامت وہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح کسی کا خوش قسمت ہونا یا بد قسمت ہونا، حتیٰ کہ عمر اور رزق، یہ بھی سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی متعدد احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی موت کا وقت، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا شقی یا سعید ہونا، بدبخت یا نیک بخت ہونا، سب لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ سارا کام کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. پھر آخر میں وہی بات اللہ تعالیٰ نے دہرائی، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. العزیز الحکیم، جو سب پر غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے، بہت غالب، بہت حکمت والا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دعوے کا اس بات ان آیات میں ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں، کتاب کی اصل ہیں، واخر متشابہات، اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ ملتی جلتی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ اس میں سے اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو ملتی جلتی ہیں، جن کے معنی ملتے جلتے ہیں. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، اس میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے اور اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کئی معانی میں ملتی جلتی ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل، اس کی مراد اصلی وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مندوں کے سوا اور کوئی نصیحت. اگر الا اللہ پر وقف نہ کریں تو پھر معنی بنے گا وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ان متشابہ آیات کی تعویل، تفسیر، اصل مراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں پختہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، جو علم میں پختہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے. ایسے راسخ فی علم لوگ بھی ان آیات کی تعویل جانتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب.
والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. قرآن مجید میں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند آیات کو محکم اور چند آیات کو متشابہ قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ساری آیات کو محکم قرار دیا ہے. کتاب احکمت آیاتہ، سورہ ہود میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں. اور پھر تیسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی ساری آیات کو متشابہ قرار دیا ہے. فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے احسن الحدیث سب سے اچھی بات یعنی قرآن نازل کیا ہے. کتاباً یہ ایسی کتاب ہے متشابہہ جو متشابہ ہے. تو ظاہری طور پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین جگہوں پہ قرآن کی آیات کے محکم یا متشابہ ہونے کا بیان ہے، اور تینوں جگہوں پر الگ الگ بات کہی اللہ سبحانہ و تعالی نے. لیکن الگ الگ بات تو کہی ہے، مگر یہ الگ الگ بات آپس میں ٹکراتی نہیں، تضاد اور تناقض نہیں ہے ان میں. جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کتاب اس کی ساری آیات محکم ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی خرابی اور اسی طرح کسی قسم کا کوئی نقص بالکل بھی نہیں ہے. یہ سب محکم، مضبوط، رسین الاسلوب ہیں. سارا قرآن محکم ہے. اور جہاں کہا ہے کہ اس کی ساری آیات متشابہ ہیں، وہاں پہ متشابہ سے مراد کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ساری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے، ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط ہے، بے جوڑ نہیں. کئی کلام ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں ان کا کوئی ربط اور جوڑ نہیں ہوتا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات ہیں یہ متشابہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، بات سے بات نکلتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے. ایسی سراست اور روانی ہے کہ بندہ پڑھتا چلا جائے تو کام جاری و ساری ہی رہتا ہے، کہیں پر رکنے کو دل نہیں کرتا. عام طور پہ افسانہ نگار لوگ ہوتے ہیں، قصے کہانیاں لکھتے ہیں، ڈائجسٹ وغیرہ میں جو چھپتی ہیں کہانیاں، ان کے اندر بھی اسی قسم کا وہ اسلوب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ جب شروع کر لے پڑھنا تو اس کو بے چینی لگی رہتی ہے جب تک ختم نہ ہو. آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا. وہ اس انداز میں ایسی سراست اور روانی ہوتی ہے کلام. ایسے ہی کئی علماء کرام وہ ان کی تحریر کا اسلوب اس انداز کا ہوتا ہے. مسئلے مسائل جن کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں نا، مسئلے کہ وہ جی خشک سا موضوع ہے، پڑھتے ہوئے بندہ تو کتاہٹ کا شکار ہے، اس کو انتہائی آسان الفاظ میں، سلیس عبارت میں اور ایسے تسلسل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بندہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کی تحریر میں یہ اسلوب تھا. ان کی کوئی بھی تحریر آپ اٹھا لیں، پڑھے تو بس بندہ چلتا ہی جاتا ہے، پڑھتا ہی جاتا ہے. مشکل سے مشکل عقائد کے معاملات پر بھی اگر انہوں نے قلم اٹھایا ہے تو ایسی روانی اور سراست. یہی معنی ہے یہاں پر متشابہ کا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، کتاب متشابہہ، اس کی آیات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ان کا آپس میں بڑا ربط ہے اور جوڑ ہے، یہ بے ربط بے جوڑ نہیں. اور اس مقام پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس کی کچھ آیات محکم ہیں جو اصل کتاب ہیں، کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دیگر آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. تو اس میں محکم آیات سے وہ آیات مراد ہیں کہ جن میں سے ایک معنی نکلتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، اور کچھ دوسری آیات متشابہ ہیں. اس سے مراد وہ آیات ہیں
کہ جن میں تعویل کی گنجائش باقی ہے، تو جن میں تعویل کی گنجائش نہیں ان کو ام الکتاب قرار دیا ہے، اور جن میں تعویل کی گنجائش ہے ان کو متشابہ قرار دیا ہے۔ اور وہ جو متشابہ آیات ہیں ان میں تعویل کی گنجائش تو ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی صحیح تعویل اہل علم جانتے ہیں، اور جو بھی اس کی غلط تعویل کرے گا، غلط تفسیر کرے گا، اس کا ناطقہ قرآن مجید کی آیات سے ہی بند کر دیا جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ اس میں سے ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے۔ محکم آیات یہ وہ آیات ہیں کہ جن پر اجمالاً اور تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے، اور متشابہ آیات میں وہ آیات شامل ہیں کہ جن کی تفصیل وہ اہل ایمان کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتی، تو ان پر اجمالی طور پر مجمل طور پہ بندہ ایمان لے آئے کافی ہے۔ تو اب وہ لوگ جن کا مقصد نکتہ چینیاں کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید پر نقد کرنا جن کا مطلوب و مقصود ہے، یا اس کے ذریعے ہی لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنے باطل موقف کو متشابہ آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ان آیات میں وہ اگر محض اسی آیت کو دیکھا جائے تو تھوڑی سی لچک ہوتی ہے، اور اگر اس آیت کے ساتھ دیگر آیات ملا لی جائے تو وہ لچک ختم ہو جاتی ہے، معنی اس کا محکم اور ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور رحمان علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ کیسے مستوی ہے؟ عقل کے ذریعے نہیں جانا جاتا، اس پر جیسے اللہ نے کہہ دیا ویسے ہی مان لے آؤ، بس۔ اللہ نے کہہ دیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، مان لو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے مستوی ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے، ہمارا کام ہے ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ سچا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات میں سچا اور کھرا کوئی نہیں۔ اجمالی طور پر ان پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے تیسرے پہر میں اترتے ہیں، آخری پہر میں۔ کیسے اترتے ہیں؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کے شایان شان۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں رات کا تیسرا پہر، آخری پہر شروع ہو رہا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کسی نہ کسی جگہ پہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اترتا کہتا ہے کہ ہر وقت اترتا ہی رہتا ہے۔ عقل نہیں سمجھ سکتی اس بات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہہ دیا مان لو، یہ ہے متشابہات پر ایمان لانے کا معنی، کہ اجمالی طور پر جیسے کہا مان لو بس۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کو، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اس طرح کی جو صفات ہیں، ان کو وہ متشابہ قرار دیتے ہیں اور ان کے معنی کرنے سے ہی گریز کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ اس اعتبار سے یہ آیات محکم ہے، ان کا معنی واضح ہے۔ یاد کا معنی ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کے شایان شان۔
اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ہمارا ایمان یقین ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ ان سے خرچ کرتا ہے کیسے، کما یرید بشان۔ ہم اس کا معنی کرنے سے گریز نہیں کرتے، معنی کریں گے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، لیکن اس کی تعویل نہیں کریں گے، اس کو تشبیہ نہیں دیں گے انسانوں کے ہاتھ کے ساتھ یا مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ کے ساتھ۔ جیسے اللہ نے کہہ دیا اس پر ایمان اور اس کی تعویل کو، حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں پر اہل کتاب کو، نصارہ کو بھی تنبیہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلمتہ القاہا الی مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ فرمایا وہ روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اب یہاں سے وہ عیسیٰ کے اللہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح، تو پھر اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہوا نا، استدلال کرتے ہیں وہ اس سے متشابہ ہیں، اس میں تعبیر کی گنجائش، کھینچا تانی کرتے نکالتے ہیں۔ لیکن دوسری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسئلے کو واضح طور پر حل کر دیا، فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام وہ تو صرف بندے ہی ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا ہے۔ تو محکم آیت میں آ کے اس میں جو تعویل انہوں نے غلط کی اس کو رد کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب آدم کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اور رسول، تو عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہے، فتنے تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور چونکہ وہ کئی معانی کا احتمال رکھتی ہیں، اس میں کئی ایک معنوں کا احتمال موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے وہ معنی بھی نکالتے ہیں جو قرآن مجید کی صریح نص کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب جیسے روح منہ اور کلمتہ سے وہ معنی نکال لیا عیسائیوں نے جو قرآن کی صریح نص ان ہوا الا عبد کے خلاف ہے، تو فتنہ پرور لوگ وہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، ہم اس کی اصل مراد تلاش کر رہے ہیں، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اولو الالباب تک پڑھا، کما یذکر الا اولو الالباب، اور فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ سے وہ لوگ مراد ہیں جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں جھگڑنا یہ کفر ہے، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، لہذا ضروری ہے کہ قرآن کا جو محکم حصہ ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو متشابہ حصہ ہے ان باتوں پر جو کا تو ایمان رکھا جائے اور ان کی تفصیلات کے بارے میں بحث نہ کی جائے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اور جو راسخ فی العلم ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اکثر ائمہ قراءت فما يعلم تأویلہ الا اللہ یہاں پر وقف کرتے ہیں، والراسخون فی العلم سے اگلا نیا کلام شروع کرتے ہیں، یعنی مراد یہ معنی بن جائے گا کہ متشابہ آیات کی اصل مراد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ راسخ فی العلم بھی نہیں جانتے۔ الا اللہ پر وقف کرنے سے یہ معنی بنتا ہے۔ اور جو راسخ فی العلم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ محکم اور متشابہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم متشابہات کی اصل مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان کے عند اللہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ نازل شدہ ہیں۔ اور کچھ ائمہ کا کہنا ہے کہ والراسخون فی العلم کا جو لفظ ہے اس کا لفظ اللہ پر عطف ہے، یعنی وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اہل ذہن جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے وہ آیات متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے ان کے فاسد معنی مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے معنی نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کے سراسر، حالانکہ ان کا اصل معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور راسخ فی العلم لوگ جانتے ہیں، جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ اس کا معنی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ان کا ایسا معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا جو دوسری آیات کے خلاف ہو۔ تو الا اللہ پہ وقف نہ کرنے سے معنی یہ بن جائے گا کہ راسخ فی العلم لوگ بھی ان آیات متشابہات کی تعویل، اس کی اصل مراد اور معنی سمجھتے اور جانتے ہیں، اور جو اہل ذہن ان کا غلط معنی نکالتے ہیں، راسخ فی العلم لوگ ان کا رد کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر، وعلمہ التأویل، اور اس کو تعویل کا علم سکھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ راسخ فی العلم لوگ جو ہیں وہ آیات متشابہات کی تعویل بھی سمجھتے اور جانتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں تعویل کا علم عطا کر۔ اور الا اللہ پہ اگر وقف کیا جائے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ اس کی حقیقت، اصل حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہاں اس معنی میں اگر لیا جائے تو پھر الا اللہ پر وقف کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تعویل کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز کی تفسیر، بیان اور توضیح۔ تو اگر تفسیر، بیان اور توضیح مراد لیا جائے تعویل کا معنی، وہ اہل علم بھی جانتے ہیں، راسخ فی علم بھی جانتے ہیں۔ یعنی اگر تعویل کا معنی کریں اصل حقیقت تو پھر الا اللہ پر وقف ضروری ہے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حقیقت اصلیہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر تعویل کا معنی کریں تفسیر، بیان، وضاحت، پھر راسخون فی العلم وہ الا اللہ پر عطف ہو جائے گا، وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس کی تعویل و تفسیر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور علم میں پختہ لوگ، راسخ لوگ جانتے ہیں۔ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، فما یذکر الا اولو الالباب، اور
نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند ہی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ فرمانا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر. انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو لوگوں کو ایسے دن کے لیے جمع کرنے والا ہے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان دو آیات میں وہ دعا ہے جو راسخ فی العلم لوگ، علم میں پختہ لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہدایت اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین، یہ اہل علم کا وتیرہ اور طریقہ کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. تو یہ اہل ایمان کا راسخ فی العلم لوگوں کا طریقہ کار اور انداز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رسوخ اور ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے ہیں.